بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 68۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا مجھے ذرا حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ یہ شخص مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فی الحال میں جواب دینے کے لیے اسے کچھ مہلت مانگوں گی۔ اگر یہ راضی ہو گیا تو اس کے متعلق مجھے کچھ سوچنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ ایسی نظروں سے اجنبی کو دیکھنے لگی جیسے وہ اپنی نگاہوں سے اسے قتل کر رہی ہو۔ اجنبی نے چاقو کے تیز پھل کو چومتے ہوئے کہا، جان من، میں تو چاقو سے ہلاک کرتا ہوں، مگر تم ہو کہ نگاہوں سے قتل کر دیتی ہو۔ فردانہ نے شرمانے کی ادائیں دکھائیں، پھر ذرا بل کھا کر بولی، آپ اپنے ساتھی کے ساتھ سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں، مردی ہے۔ اجنبی نے کہا، واقعی میں احمق ہوں، میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ عورت کسی کے سامنے یا کسی دوسرے مرد کی موجودگی میں شرما جاتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا وہ کمرے سے باہر چلا جائے۔ وہ باہر چلا گیا تو اس اجنبی نے پوچھا، کیا فرحاد تمہارا یار ہے؟ تمہارے انکار سے تو پتہ چلتا ہے وہ تمہیں بچانے کی خاطر موت سے بھی نہیں ڈرتا ہوگا جیسے تم نہیں ڈرتی ہو۔ فردانہ نے جواب دیا، اس سے میری یاری نہیں، وہ صرف میرا محسن ہے۔ اس نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ کیا کسی کا احسان ماننا اچھی بات نہیں ہے؟ اجنبی نے سر ہلا کر کہا، اچھی بات ہے، میں بھی تم پر کوئی احسان کر کے تمہارا دل جیت لینا چاہتا ہوں، کیونکہ عورت راضی خوشی آغوش میں آ جائے تو جوانی کا کھیل کچھ زیادہ ہی مزیدار ہو جاتا ہے۔ فردانہ نے خوش ہو کر کہا، اگر تم مجھ پر ایک احسان کرو گے تو میں 1000 بار راضی خوشی تمہاری طرف بڑھتی آؤں گی۔ کیا تم میری بات مانو گے؟ ہاں بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ تم کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس سے میرے محسن کو نقصان پہنچے، یعنی فرحاد کو بچانا چاہتی ہوں۔ یہ ذرا مشکل ہے، اس کے لیے میں نے معاوضہ طے کر لیا ہے اور میں معاوضے پر ہی فرحاد کے دشمنوں کے لیے کام کر رہا ہوں۔ فردانہ نے پوچھا، تمہیں کتنا معاوضہ ملے گا؟ اس نے جواب دیا، فرحاد تک پہنچنے کا معاوضہ 10,000 روپے ہے۔ فردانہ نے کہا، فرحاد اپنے دشمن تک پہنچنے کے لیے تمہیں 15,000 دے گا۔ اجنبی نے فوری جواب نہیں دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ 15,000 میں ہاں کرے یا نہ کرے۔ وہ سوچنے کے دوران فردانہ کو بھی دیکھتے جا رہا تھا۔ وہ بدماش 15,000 سے زیادہ اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تم فرحاد کے دشمنوں سے ڈرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، مجھے ڈرانے اور دھمکانے والا ابھی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ میں سوچ رہا ہوں 15,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ کیا تمہارا فرحاد اتنی رقم ادا کر سکتا ہے؟ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ بہت دولت مند ہے، وہ 15,000 روپے تمہیں ادا کر دے گا۔ صرف یقین دلانے سے کام نہیں چلے گا، جب تک مجھے رقم نہیں ملے گی تم ضمانت کے طور پر میرے پاس رہو گی اور میرا دل خوش کرتی رہو گی۔ مجھے اس دیوکل گونگے سے ٹکرانا ہوگا تمہیں بچانے کی خاطر، اور کسی ویران علاقے میں اسے لے جانا ہوگا، وہاں ہم دونوں کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ اگر میں جیت گیا تو انعام میں تمہاری جوانی ملے گی اور 15,000 کی رقم ہاتھ آئے گی۔ اس وقت تم میرے ایک آدمی کی نگرانی میں یہاں قید رہو گی۔ فردانہ نے کہا، مجھے منظور ہے۔ اگر اس کوٹھی میں ٹیلی فون ہے تو مجھے فرحاد سے باتیں کرنے کی اجازت دو۔
میں اس سے کہوں گی کہ وہ 15,000 کی رقم تمہارے لیے محفوظ رکھے۔ اجنبی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ ٹیلی فون نہیں ہے، اگر ہوتا تب بھی میں تمہیں اس سے بات کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ میں اس گونگے کو ختم کرنے کے بعد خود ہی فراد سے سودا کروں گا، وہ ایک ہاتھ سے رقم دے گا اور دوسرے ہاتھ سے تمہیں لے جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ اس کوٹھی کے دوسرے کمرے میں شیتل بیٹھا ہوا تھا۔ اس اجنبی بدماش کی سوچ سے پتہ چلا کہ شیتل جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی ہے جس کے باعث وہ واضح نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ اس نے آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک لگا رکھی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اتنی احتیاط کیوں برتی جا رہی ہے۔ اگر کمرے میں روشنی ہوتی اور شیتل کی آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک نہ ہوتی تو میں اس اجنبی بدماش کی سوچ کے ذریعے شیتل کی آنکھوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور ان آنکھوں سے مجھے اس کے سوچنے کے انداز کا پتہ چل جاتا تو میں اس گونگے کے دماغ میں جھانکنے لگتا۔ لیکن وہ بہت چالاک تھا، یا پھر بلیک گائیڈ نے اسے سمجھا دیا تھا، اس لیے اس نے وہ تمام راستے مسدود کر دیے تھے جہاں سے ہو کر میں اس کی گونگی سوچ کو پڑھ سکتا تھا۔ اس اجنبی بدماش نے شیتل کے کمرے میں پہنچ کر اشاروں کی زبان میں کہا، وہ لڑکی فراد کا پتہ بتانے پر راضی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ فراد یہاں سے بہت دور چانگا مانگا کے جنگل میں چھپا ہوا ہے۔ اگر اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچایا گیا تو وہ ہمیں اس مقام تک لے جائے گی۔ شیتل نے جواباً اشاروں سے کہا، ٹھیک ہے، تم اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر آگے بڑھو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ بدماش نے کہا، یہاں سے ہم 15-20 منٹ بعد نکلیں گے کیونکہ وہ لڑکی باتھ روم میں گئی ہے۔ یہ کہہ کر شیتل کے کمرے سے وہ باہر آ گیا۔ بہر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اس گونگے کو ٹھکانے لگانا ہے، لیکن اس کا قد اور جسامت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 1-2 کے بس کا آدمی نہیں۔ تم ابھی یہاں سے اڈے کی طرف جاؤ اور وہاں سے راشد، بالم، گوگا، جابر اور قاسم کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ یہ سب اچھے فائٹر ہیں، اس گونگے کا کچومبر نکال کر رکھ دیں گے۔ اگر تمہیں 15 منٹ سے زیادہ دیر ہو جائے تو انہیں وہیں سے لے کر چانگا مانگا کے راستے نکل جانا۔ میں سست رفتاری سے کار ڈرائیو کروں گا۔ اس راستے میں میری اور شیتل کی گاڑی تمہیں نظر آئے گی۔ تم خاموشی سے ہمارا تعاقب کرتے رہنا۔ جہاں پہنچ کر ہم رک جائیں وہاں پہنچ کر تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گونگے کو گھیر لینا۔ اس کا ساتھی یہ تمام ہدایات سن کر وہاں سے چلا گیا اور وہ بدماش دوبارہ اسی کمرے میں چلا آیا جہاں فرزانہ بیٹھی تھی۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے کہا، ابھی ہم 20 منٹ کے بعد چانگا کی طرف جائیں گے۔ وہ گونگا جو فراد کا دشمن ہے، اسے میں چانسا دے کر ادھر لے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ فراد اسی جنگل کے کسی حصے میں چھپا ہوا ہے۔ تم ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ جب وہ وہاں پہنچ جائے گا تو میرے آدمی اسے گھیر کر مار ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر وہ فرزانہ کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ میں تمہارے فراد کو بچانے کے لیے اس گونگے شیطان سے ٹکرانے جا رہا ہوں۔ فرزانہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں مجھے یقین آ گیا، مگر اب یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میں ذہنی طور پر پریشان ہوں، تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکوں گی۔ میں ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ فرزانہ کی عزت خطرے میں تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ وہاں تک ایک بدماش پہنچنا چاہتا تھا اور میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً اس بدماش کی سوچ میں پہنچتے ہوئے کہا، ہائے میں مر گیا۔ یہ سوچ اس بدماش کے دماغ میں اچانک ہی ابھری۔ وہ ایک دم سے بکھلا گیا اور فرزانہ سے الگ ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر سوچنے لگا، ابھی مجھے کیا ہو گیا؟ میرے دماغ کے اندر یہ کیسی آواز گونج رہی تھی؟ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور اس کی سوچ میں کہا، 3 میں پاگل ہوں۔ خواہ سوچ رہا تھا کہ میں مر گیا۔ ہاں شاید میں پاگل ہوں۔ میرے دماغ کے اندر کچھ عجیب قسم کی سنسناہٹ ہو رہی ہے۔ اتنا کہہ کر میں اس کی سوچ میں سنسنانے والی آوازیں دینے لگا۔ پھر وہ آواز اس طرح بڑھنے لگی جیسے تیز ہوا کے جھونکے چل رہے ہوں۔ اس کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے طوفانی
ہوا کو مثال کے طور پر سوچا جا سکتا تھا، جو عجیب سی آواز پیدا کرتی ہوئی کانوں کے قریب سے گزرتی ہے، وہی آواز اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں سوچ کے ذریعے مسلسل وہ آوازیں پیدا کرتا جا رہا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کھڑا ہو گیا تھا اور آگے پیچھے ایسے جھوم رہا تھا کہ اب تب گرنے والا ہی ہو۔ پھر وہ صوفے پر گر پڑا۔ میں نے آوازوں کا سلسلہ بند کر دیا اور کچھ دیر تک چپ چاپ صوفے پر پڑا رہا، پھر آنکھیں کھول کر چاروں طرف وحشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں یہ کیسی ہلچل سی مچ گئی ہے۔ پھر وہ خالی نظروں سے فرزانہ کو تکنے لگا۔ فرزانہ دور کھڑی سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس بدماش کو کیا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ خدا کو اس کی عزت کی سلامتی منظور تھی۔ ٹھیک ایسے وقت پر جب اسے بچانے والا کوئی نہ تھا، اسے غیب سے یہ مدد پہنچ گئی۔ وہ خوش ہو کر اسی وقت سجدے میں گر پڑی۔ سجدے میں وہ خوشی سے روتی جا رہی تھی اور خدا کا شکر ادا کرتی جا رہی تھی۔ وہ بدماش صوفے پر بیٹھا ہوا وہ باتیں سن رہا تھا جو وہ خدا سے کر رہی تھی۔ اگرچہ وہ بدماش تھا، لیکن بدماشوں کے دل میں بھی خدا کا خوف ہوتا ہے۔ کبھی کوئی معجزہ رونما ہو جائے تو ایسے وقت اچھے کی کایا پلٹ جاتی ہے اور اپنی بدماشیوں اور شیطانیوں کی عادتوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وقتی طور پر اس کا جو دماغ خراب ہو گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوا تھا۔ وہ ایک پاک باز عورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پاک بازی کو سلامت رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سوچتے ہی اس کا سر عقیدت سے جھک گیا۔ جب فرزانہ سجدے سے اٹھی تو اس نے ندامت سے کہا، میں غلطی پر تھا۔ ہر عورت کو ایک کھلونا سمجھتا تھا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ ایسی ایمان والیاں بھی ہیں جن کو بری نیت سے ہاتھ لگاتے ہی اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ میں اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہوں اور ذہنی طور پر پریشان ہو رہا ہوں۔ میرے دماغ میں کبھی ایسی ہلچل پیدا نہیں ہوئی جو مجھے ابھی ہوئی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ چونکہ تم بہت ہی پاک باز عورت ہو اور تمہارے اندر سچائی ہے، اس لیے تمہیں اپنے پاس بھی میں نہیں آنے دوں گا۔ تم اتنی حسین ہو کہ تمہارا خیال نہیں چھوڑ سکتا۔ میں شرافت کے دائرے میں رہ کر تمہارا انتظار کروں گا۔ بولو، کیا تم اپنا وعدہ نبھاؤ گی؟ میں نے فوراً فرزانہ کی سوچ میں کہا، مجھے فی الحال اس سے وعدہ کر لینا چاہیے۔ اگر ابھی میں وعدے سے مکر گئی تو ہو سکتا ہے یہ پھر جلاد بن جائے۔ اس طرح یہ افراد کی حمایت میں اس کے دشمنوں سے ٹکرائے گا۔ فرزانہ نے مسکراتے ہوئے وعدہ کر لیا۔ وہ اپنا وعدہ ضرور نبھائے گی۔ اسی وقت میری ٹیکسی اس کوٹھی کے نزدیک پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس کوٹھی سے ذرا دور ٹیکسی والے کو رکنے کے لیے کہا اور اسے بل ادا کر کے باہر آ گیا۔ جب ٹیکسی چلی گئی تو میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر کوٹھی کی جانب دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دشمنوں کے پروگرام سے واقف ہو چکا تھا اور جانتا تھا کہ سب چانگا مانگا کی طرف جانے والے ہیں۔ فرزانہ کی طرف سے بھی اب کوئی پریشانی تھی۔ اس بدماش نے اس وقت کے لیے توبہ کر لی تھی جب وہ فرزانہ خود اس کی طرف نہ آتی۔ وہ اسے نہیں تنگ کرنے والا تھا۔ موجودہ حالات کے پیش نظر چانگا مانگا کی طرف ہی جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے ٹیکسی والے کو بھیج دیا تھا۔ بعض اوقات وقت گزر جانے کے بعد اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے۔ میں درخت کی آڑ سے نکل کر پھر ٹیکسی کی تلاش میں چل پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ لوگ کوٹھی سے کس وقت روانہ ہوں گے۔ 10 منٹ بعد مجھے ایک اور ٹیکسی مل گئی۔ میں اس میں بیٹھ کر اپنی کوٹھی تک پہنچ گیا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ انٹیلیجنس والے میری تلاش میں وہاں ضرور آئے ہوں گے، پھر بھی میں نے خطرہ مول لیا۔ اس لیے میں چانگا مانگا تک جانے کے لیے مجھے ذاتی کار کی ضرورت تھی۔ پھوپھی جان مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے یہاں سے دور جانے کے لیے اپنی کار کی ضرورت ہے۔ پھوپھی جان نے وقت ضائع نہیں کیا، انہوں نے فوراً کار کی چابی دے دی۔ میں اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوا۔ وہ کافی وقت گزر چکا تھا۔ میرے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ باقاعدہ دشمنوں کا تعاقب کرتا۔
میں اس بدماش کے ذہن کو پڑھ رہا تھا، اس کے ذریعے سمجھ رہا تھا کہ وہ کن راستوں سے گزر رہا ہے۔ اس وقت وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر فرزانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار عقب نما آئینے میں دیکھتا تھا۔ اس آئینے کے پیچھے آنے والی شیتل کی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ جس مقام سے گزرتا تھا مجھے معلوم ہوتا رہتا تھا کہ فلاں وقت فلاں مقام سے گزر رہے ہیں۔ میں نے احتیاطاً ان سے 1 میل کا فاصلہ قائم رکھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ایک جیپ کار مجھے کراس کرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اس جیپ میں 5-6 ہٹے کٹے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے حلیے سے بدماش نظر آتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سب اس اجنبی بدماش کے ساتھی ہیں۔ میں نے اپنی کار کی رفتار اور دھیمی کر لی تاکہ وہ لوگ اور آگے نکل جائیں۔ اس طرح ہم گھنٹوں آگے پیچھے دوڑتے رہے۔ چھانگا مانگا کے علاقے میں پہنچ کر اس بدماش نے اپنی کار کو مین روڈ سے اتار دیا اور جنگل کے اونچے نیچے راستوں سے ڈرائیو کرتے ہوئے گزرنے لگا۔ بہت دور گھنے درختوں کے درمیان جہاں کسی آدم ذات کے گزرنے کی توقع نہ تھی، وہاں اس نے اپنی کار کو روک دیا۔ شیتل کی کار بھی رک گئی۔ وہ سب اپنی اپنی کاروں سے باہر آ گئے۔